رات کی سیاہی پھیلتی جا رہی تھی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، 7:30 بج رہے تھے۔ چونکہ گرمیوں کے دن تھے اس لیے ابھی اتنا اجالا تھا کہ ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی۔ میں تقریباً 3 گھنٹے سے مسلسل گاڑی چلا رہا تھا اور ابھی 9 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ میں نے انجن بند کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا مگر آسمان ابھی تک سرخ تھا۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف لگے ہوئے گہنے درخت تیز ہوا سے جھوم رہے تھے۔ میں نے سڑک پر نگاہ دوڑائی۔ دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی۔ میں نے گاڑی میں سے پانی کی بوتل نکالی اور منہ سے لگا لی۔ پانی پی کر میں دوبارہ گاڑی میں بیٹھا۔ ابھی میں گاڑی اسٹارٹ کرنے کے لیے چابی گھمانے ہی والا تھا کہ میری نظر سامنے سڑک پر پڑی۔ میری گاڑی سے کوئی 30-32 گز کے فاصلے پر ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ میں سانپ کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ چترہاری سانپ تھا۔ اس کی کھال ڈھلتی روشنی میں چمک رہی تھی اور سنہری جلد پر پڑے سیاہ دھبے اسے خوفناک بنا رہے تھے۔ چترہاری سندھ کا بہت خوفناک سانپ تھا۔ اب اس کی نسل تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ چترہاری سانپ کے ساتھ ہی مجھے ریاض کا خیال آیا۔ ریاض میرا سب سے اچھا دوست تھا۔ کراچی میں ایک سرکاری لیبارٹری میں کام کرتا تھا اور سانپوں کے زہر پر تحقیق بھی کرتا تھا۔ بے اختیار میرا دل چاہا کہ اس چترہاری سانپ کو پکڑ لوں۔ یقیناً یہ تحفہ ریاض کے لیے بہترین ہوگا۔ میں نے کار کے ڈیش بورڈ سے 32 بور کا ریوالور نکالا اور آہستہ سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ چترہاری سانپ اس طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا۔ سامنے 2 موٹے تازہ چوہے تھے۔ سانپ انہیں شکار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا ریوالور سیدھا کیا اور سانپ کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ اسی وقت سانپ نے چوہوں پر چھلانگ لگا دی مگر ریوالور سے نکلی ہوئی گولی کی رفتار سانپ کی رفتار سے بہت تیز تھی۔ سانپ فوراً ہی زمین پر گر پڑا اور بے سد ہو گیا۔ میں دوڑ کر اس کے قریب پہنچا۔ گولی کی آواز کی وجہ سے سڑک کے ساتھ جنگل میں شور سا مچ گیا۔ جانوروں میں ایک ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں گولی کی آواز سن کر کئی پولیس کی گاڑی ادھر نہ آ جائے، کیونکہ چترہاری سانپ کا شکار قانوناً منع تھا۔ لہٰذا میں نے ایک لکڑی سے سانپ کو اٹھا کر اپنی کار کے پچھلی سیٹ پر ڈالا اور کار اسٹارٹ کر کے روانہ ہو گیا۔ رات کی سیاہی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کار کے اندر کے لائٹ جلا دی۔ مدھم روشنی میں چترہاری سانپ کا جسم بہت خطرناک دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اپنا دھیان بٹھانے کے لیے گنگنانا شروع کر دیا۔ اسی وقت میری گاڑی کو ایک جھٹکا لگا۔ نہ جانے کیسے وہ سانپ اچھل کر مجھ پر آ پڑا تھا اور میری گردن سے لپٹ گیا تھا۔ میری منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور میں نے جھٹکے سے اپنی گردن سے سانپ کو علیحدہ کر کے پھینک دیا۔ سانپ پچھلی سیٹ پر گرا۔ میں نے گاڑی رک کر اسے دیکھا۔ وہ مرا ہوا تھا۔ شاید گاڑی کو جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ اچھل کر میرے اوپر آ گرا تھا۔ میں نے چند لمحے سانس درست کی اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی، مگر اب میرے اندر اس اعتماد کا کہیں پتہ نہ تھا جو سفر شروع کرتے وقت تھا۔ گاڑی تیزی سے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ میں نے ایک پیٹرول پمپ پر رک کر پیٹرول بھروایا اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ میں گنگناتے ہوئے اپنا باقی سفر طے کر رہا تھا۔ سانپ کا خوف اب میرے ذہن سے تقریباً نکل چکا تھا۔ میں تصور میں ریاض کو دیکھ رہا تھا جو چترہاری سانپ پا کر بے ہوش تھا۔ اسی وقت میری نظر اپنے سامنے لگی آئینے پر پڑی۔ آئینے میں منظر مجھے نظر آیا۔ وہ مجھے دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال دی ہو۔ آئینے میں منظر ہی ایسا خوفناک تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ میں نے گاڑی کی رفتار کم کی اور آہستہ آہستہ گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ سانپ پچھلی سیٹ پر اپنی گردن اٹھائے بیٹھا تھا۔
اس کی دوشاخہ زبان بار بار باہر آ رہی تھی۔ اس کا منہ اپنے ہی خون میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے بجلیاں سی نکل رہی تھی۔ میں نے گاڑی رکنی چاہی، مگر اس وقت سانپ نے تیزی سے اپنی جگہ تبدیل کی اور میرے سامنے اسٹارٹنگ سے ذرا اوپر آ کر بیٹھ گیا، گویا حکم دے رہا ہو کہ گاڑی چلاتے رہو۔ خوف سے میرا برا حال تھا، مجھے اپنی زندگی کا خاتمہ نظر آ رہا تھا۔ چترہاری سانپ کا کانٹا تو پانی تک نہیں مانگتا۔ میں نے دل ہی دل میں اس وقت کو کوسا جب میں نے سانپ کو شکار کرنے کا سوچا تھا۔ میں تیزی سے اپنی بچاؤ کی تدبیر سوچ رہا تھا، مگر مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت گاڑی کسی ابری ہوئی جگہ سے گزری اور ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ جھٹکا سانپ کو سخت ناگوار گزرا۔ اس نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا ہاتھ آہستہ آہستہ ڈیش بورڈ کی طرف بڑھنے لگا جہاں میرا ریوالور رکھا تھا، مگر شاید سانپ نے میرے ارادہ کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے اپنا رخ تبدیل کیا اور ڈیش بورڈ کی طرف جا کر بیٹھ گیا۔ میرے منہ سے ایک ٹھنڈی سانس نکلی اور میں نے سارا دھیان گاڑی چلانے میں لگا دیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر اب تک سانپ نے مجھے ڈسا کیوں نہیں، جبکہ چترہاری سانپ کی فطرت ہے کہ وہ کسی انسان کو زیادہ مہلت نہیں دیتا۔ میری کار آہستہ آہستہ حیدرآباد شہر میں داخل ہو رہی تھی۔ حیدرآباد کے لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے تھے، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سانپ میری برابر والی سیٹ پر آ چکا تھا اور مجھے گھوم رہا تھا۔ اس کی زبان بار بار باہر نکالتی تھی، شاید وہ مجھے خوف زدہ کر کے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسی وقت میری گاڑی کے قریب سے ایک ٹرک گزرا جس نے تیز ہارن بجایا۔ ہارن کی آواز سن کر سانپ کے جسم میں لرزہ سا پیدا ہوا اور اس کے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا گویا یہ قصور بھی میں نے کیا۔ پھر وہ برابر سیٹ پر کھڑا ہو گیا، اس کا منہ میرے چہرے کے برابر آ گیا۔ مجھے اپنا آخری وقت قریب محسوس ہوا۔ بچاؤ کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج کی رات میری زندگی کی آخری رات تھی، مگر نہ جانے سانپ کے دل میں کیا آئی کہ وہ اپنی پرانی جگہ دوبارہ چلا گیا اور وہی بیٹھ کر مجھے دوبارہ گھومنے لگا۔ حیدرآباد دور رہ گیا تھا، کراچی قریب آ گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ مجھے معلوم تھا کہ رضا صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہے، لہٰذا کراچی میں داخل ہوتے ہی میں نے گاڑی کا رخ ناظم آباد کی طرف کر دیا جہاں رضا کا گھر تھا۔ سانپ میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھا مسلسل مجھے گھوم رہا تھا۔ ناظم آباد میں رضا کے بانگلے کے سامنے میں نے گاڑی روکی اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آہستہ آہستہ اسٹارٹنگ سے ہٹا کر ہارن پر لایا اور ہارن بجا دیا۔ ہارن کی تیز آواز گونج اٹھی۔ سانپ نے نہایت ناگوار سے میری طرف دیکھا، مگر میں نے پرواہ نہ کی۔ تھوڑی دیر میں رضا آنکھیں ملتا ہوا بالکنی میں آیا۔ میری کار دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے اور اس نے چیخ کر کچھ کہا جو میں نہ سن سکا۔ وہ گاڑی کے پاس آتے ہوئے بولا، کیا پیروں میں مہندی لگی ہوئی ہے جو کار سے نہیں اتر رہے؟ جملہ مکمل کرتے ہی رضا کی نظر سانپ پر پڑی۔ وہ فوراً صورتحال کی سنگینی کو سمجھ گیا اور بڑی تیزی سے الٹے قدموں گھر کی طرف دوڑا۔ میں نے کن آنکھوں سے سانپ کی طرف دیکھا، وہ بار بار پکار کر مجھے ڈرا رہا تھا۔ اسی وقت رضا اپنے گھر سے نکلا، اس کے ہاتھ میں اسپرے کرنے والی مشین تھی۔ وہ کار کی دوسری طرف میں آیا اور ناک پکڑ کر مجھے اشارہ کیا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا، وہ مجھے سانس رکنے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور سانس روک لی۔
اس کے بعد رضا نے اسپرے مشین سے سانپ پر اسپرے کر دیا۔ سانپ پر جیسے ہی دوا کی پھوار پڑی وہ اچھلا۔ اس نے مجھے ڈسنے کی کوشش کی مگر میں نے چیختے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر چھلانگ لگا دی۔ سانپ میرے پیروں سے لپٹا ہوا باہر گرا۔ میں نے اسے جھٹکا اور دور جا کھڑا ہوا۔ ارے اب گھبراؤ مت، یہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ اور اس نے سانپ اپنے ہاتھوں میں ایسے اٹھا لیا جیسے وہ ربر کا ہو۔ میں گاڑی کو تلا لگا کر اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اتنی دیر میں نے اسے مختصراً ساری بات بتا دی۔ رضا سانپ لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ملازم نے میرے سامنے چائے رکھ دی۔ میں چائے پینے لگا۔ تھوڑی دیر میں رضا بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی سانپ تھا۔ اس نے سانپ کو میرے اوپر اچھلاتے ہوئے کہا، یہ تو بالکل بے ضرر ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے سانپ سے بچتے ہوئے بولا، مطلب یہ کہ تم نے بتایا تھا کہ جب تم نے اسے گولی ماری تو یہ شکار کر رہا تھا، لہٰذا جیسے ہی اس نے شکار کرنے کے لیے اپنے زہریلے دانت باہر نکالے تم نے گولی چلا دی اور گولی نے اس کے دونوں زہریلے دانت ختم کر دیے، اور تم راستے بھر ایک بے ضرر سانپ سے ڈرتے رہے جو کسی کو ڈسنے کے قابل نہیں ہے۔ رضا ہنستے ہوئے بولا اور میری منہ سے ایک ٹھنڈی سانس نکل گئی۔